أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. یہ سورہ المومن کی 7 اور 8 نمبر آیات ہیں. المومن اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا، یعنی وہ خاص مومن، وہ مرد مجاہد، وہ جعلہ، وہ ہمت ور، جس انداز سے اس نے ایمان کو اختیار کیا اور اس کا اظہار کیا، مالک کو وہ ادا اس قدر پسند آئی کہ مالک نے اس کے ایمان کو، اس کی تقریر کو، جو اس نے کفر و شرک کے ماحول کے اندر بلکہ وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے اپنی پوری اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کی ایمان کی حمایت میں، مالک کی اس قدر مالک کو پسند آئی کہ مالک نے اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا. قیامت تک پڑھنے والے لوگ اور خاص کر ایماندار یہ جان جائیں کہ یہ ایمان ہوتا ہے. اس حد تک تو آپ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن جب معاملہ یہ ہو جائے کہ داعی کے قتل کا اعلان کر دیا جائے اور ایمان کو ختم کرنے کے لیے بالکل آخری فیصلہ کر دے باطل، تو اس کے بعد پھر ایمان کو چھپائے رکھنا پھر وہ ایمان نہیں ہے. اسی سورہ کے اندر مالک نے بتایا کہ وہ رجل المومن جس نے ابھی ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب فرعون نے آخری فیصلہ سنایا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کرنے لگا ہوں، اور یہ پکارے اپنے رب کو، اور قتل اس وجہ سے کرنے لگا ہوں کہ یہ نہیں کہ مجھے کوئی اپنی بادشاہی کے جانے کا خطرہ ہے یا میں مجھے اپنی کسی فائدے کی وجہ سے، بلکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ مجھے تمہارے دین کا خطرہ ہے. مذہبی روپ میں آیا، اندازہ لگے فرعون جیسا آدمی، ان یبدل دینکم، یہ تمہارے دین کو بدلی کر دے گا، تمہارے مثالی طریقہ زندگی کو یہ ختم کر دینا چاہتا ہے، بغاوت کر دے گا. مثالی اندازہ لگے، اس کو مثالی کہہ رہا ہے. تو یہ سورہ مکی سورہ ہے اور ایسے ماحول کے اندر نازل ہوئی ہے جب مومنوں کو ایمان کے جرم کے اندر گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، دیس نکالا دیا جا رہا ہے، اپنے معاشرے کے اندر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ایک عظیم اکثریت ہے انسانوں کی جو ایمان کے خلاف سفارہ ہو گئی ہے، اور اسلام گویا اپنی غربت کی حالت میں ہے. کوئی اس کی طرف دیکھنے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس کی طرف آئے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث کے اندر کہ بدال اسلام غریباً فسیعود کما بدا، یہ اسلام ہے جب یہ آیا ہے یہ غریب کی طرح ہے، اجنبی کی طرح ہے. دیکھیں اجنبی جس طرح کسی علاقے میں کوئی بندہ جائے اس کو کوئی نہیں جانتا، اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوتا ہے، لیکن جو پرانا وہاں کا رہنے والا ہوتا ہے اس کو سارے لوگ جانتے ہیں. تو اس طرح اجنبی، تو اسلام اجنبیت اختیار کر گیا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی آنا جو ہے وہ پسند نہیں کر رہا ہے. لیکن فرمایا یہ اٹھے گا اپنی غربت کے باوجود، جو اٹھے گا ایسا طاقت والا بنے گا کہ اس کی طرف آنے میں فخر محسوس کریں گے لوگ. اور پھر ایک آخر میں دور ایسا آ جائے گا کہ یہ اپنی اجنبیت کی طرف لوٹے گا. اس وقت جو ایمان کی حمایت میں جو جوان اٹھیں گے یہ صحیح معنوں میں خوشخبری کے مستحق ہیں. ان کو میں خوشخبری سناتا ہوں اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے میری سنت کے اندر جو لوگوں نے فساد ڈال دیا ہوگا اس میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس انداز سے آج کے دور کے لیے مخلص مومنوں کے لیے یقین کیجئے بڑی خوشخبریاں ہیں. اگر وہ ایمان کے اوپر جم جائیں، ایمان خالص کو اختیار کریں، بالکل پرواہ نہ کریں، تعداد کی پرواہ نہ کریں، علاقے کی پرواہ نہ کریں، کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، صرف ان کے دماغ اور رگ و جان کے اندر صرف اپنے مالک اور خالق کی محبت ہو. جو اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، وہ سواری کرے ہم رکاب تھامیں. اور جو ہمارے مالک کی بات کو نیچے کرنے کے بعد، ہمارے مالک کے نبی کی بات کو ریجیکٹ کرنے کے بعد اپنے پیر اور اپنے کسی لیڈر کی بات کو سامنے لانا چاہتا ہے،
وہ ہم سے یہ توقع نہ رکھے کہ ہم اس کے جھنڈے بلند کریں گے، اس کے نعرے لگائیں گے یا اس کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس سورہ کے اندر ایسے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائیں، اور کیا شان ہے اس کے آغاز کی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ فرمایا یہ جو بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں ہے، یا کسی مصنف کی کوئی تحریر نہیں ہے جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، یہ اس عظیم ہستی کا کلام ہے جو العزیز ہے، اس قدر قوت والا ہے کہ ایک لمحے کے اندر اپنے سارے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اس کا صرف اشارہ کیا، اس کا ارادہ ہی کافی ہے، اتنی طاقت والا ہے اور علم والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون غیر مخلص ہے، کون شرارتی ہے اور کون انسانیت کا خیر خواہ ہے، اور کس سے دین کا کام لیا جائے یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کے علم کے مطابق اس نے چھانٹا ہے، یہ اندھی بانٹ نہیں ہے۔ فرمایا غافر الذنب وقابل التوب، وہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو بار بار آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں، اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تمہیں یعنی پکڑ نہیں سکتا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ مالک چھوٹ دے رہا ہے، بار بار موقع دے رہا ہے تمہیں بات سننے کے لیے، غور و فکر کرنے کا موقع دے رہا ہے تاکہ تم اللہ کی رحمت کی طرف آؤ اور مالک تمہیں معاف کرے۔ اور وہ ایسا مالک ہے کہ بہت ہی زیادہ جو نہ مانے اگر اس بات کو تو اس کے بعد شدید العقاب بھی ہے، شدید العقاب کو بڑی شدت کے ساتھ پکڑنے والا ہے، العقاب ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو پرندہ ہے باز جس کو کہتے ہیں، عقاب بھی اس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے کہ یہ اپنے شکار کا پیچھا کرتا ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے پھر، اور اس کو اینڈ تک پہنچا کے آتا ہے۔ اس کی ایک صفت ہے اللہ جو مالک ہے ہر چیز کا، وہ العقاب بھی ہے، اپنے دشمنوں اور کافروں مشرکوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے کسی صورت میں، اور پیچھا ان کا کرے گا اور ان کو بالکل پکڑ کے رہے گا، اپنے انجام تک پہنچا کے رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ذی الطول، اور بہت ہی زیادہ وہ فضل والا بھی ہے، اور لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ دیکھیے الہ کا مسئلہ، ہر جگہ وہی مسئلہ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ بتاؤ مسئلہ بھی ایمان کا ہے کہ وہ اکیلا الہ ہے یا کوئی اور بھی ہے، اور اگر تم نے کہا کہ کوئی اور ہے تو اور بن تو نہیں جائے گا، وہ اللہ تو ہے اکیلا الہ، اور جانا اسی کے پاس ہے، فیصلہ اسی نے کرنا ہے کہ وہ اکیلا ہے یا کوئی اور بھی ہے۔ تو بتاؤ اس وقت تمہارے ساتھ کیا بیتے گی۔ فرمایا اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ مالک کی بات آئے، اللہ کی بات آئے ان کے سامنے، اور آگے سے بندہ جھگڑا کرے، شکوک و شبہات پیدا کرے، اور اس کے بعد ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ حالانکہ کون سی ایسی بات، کتنی بات ہے، اتنی بات ہے کہ زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، ہوائیں وہ چلاتا ہے، تمہارے رزق کا سارا انتظام اس نے کیا ہے، تمہیں تمہارے آباء و اجداد کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ تمہاری شرح سے زیادہ قریب ہے، دل کے وسوسے جانتا ہے، بارشیں وہ برساتا ہے، سورج وہ نکالتا ہے، چاند اس کے حکم سے چلتا ہے، پوری کائنات کا وہ مالک ہے۔ اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، پوری کائنات اس کے سامنے سرنڈر ہے، اور تم آزمائش میں اس لیے تھوڑا سا وقت تمہیں دیا گیا ہے کہ اگر تم چاہو تو بالکل نافرمانی بھی کر سکتے ہو، لیکن اس کا انجام بہت برا ہے۔ تو ابھی موقع ہے، اپنے مالک اور خالق کے سامنے سرنڈر کرو اور جھگڑے نہ کرو، آگے سے بحث نہ کرو اللہ کے معاملے میں۔ اللہ کی بات ہو رہی ہے، کون سی اس میں ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اوپر والا، جس طرح اوپر والا، سارے مذہب کہتے ہیں اوپر والا اوپر والا، لیکن پوجتے وہ نیچے والوں کو ہیں۔ ہر ایک نے اپنے معبود زمین کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، کوئی مورتی کو پوج رہا ہے، کوئی مندر کے اندر گھنٹیاں کھڑکا رہا ہے، کوئی مزاروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی پیر صاحب کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، کوئی بادشاہ صاحب کے سامنے لیٹا ہوا ہے، کوئی سردار کی جو ہے نا وہ اشاروں کے اوپر دوڑ رہا ہے۔ سارے کے سارے نیچے والوں کی کر رہے ہیں اور وہ اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ تو مسلم میں اور غیر مسلم میں فرق ہی یہی ہے کہ مسلم صرف اوپر والے کی بندگی کرتا ہے، عرش کے اوپر جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اس کے سامنے رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اس کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے، اور اسی کے گن گاتا ہے۔ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، ہر لمحے کے اندر، سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، اور پھر کھانا جب سامنے آئے پورے شعور کے ساتھ یہ میرے مالک اور خالق کا دیا ہوا ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ تو اس انداز سے شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ جو جھگڑے کرتے ہیں، آگے سے بحثیں کرتے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا، اصل میں یہ ہیں کافر، انکاری ہیں۔ فرمایا اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چل پھر تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ مومنو
کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کافر اور مشرک جو دندنا رہے ہیں دنیا کے اندر، ان کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا اور یہ باولے ہو گئے ہیں، اور تمہیں کہیں ایسا نہ شک پیدا ہو جائے کہ کہیں اللہ انہی سے تو نہیں راضی ہے، کہیں اللہ شرک کی تو نہیں راضی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، چند لمحوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد انہوں نے آنا ہے جب اللہ کے پاس، تو اللہ ان کو ایسا عذاب دے گا جو دنیا میں کسی انسان نے کسی انسان کو نہیں دیا ہوگا۔ اندازہ لگائیے۔ فرمایا پھر پچھلی قوموں کے حوالے دیے کہ یہ کیا ہے۔ اس سے پہلے دیکھو نوح کی قوم نے اسی مسئلے کو جھٹلایا تھا، بتائیے کیا کیا تھا؟ قوم نوح کا کیا قصور تھا؟ 5 اولیاء اللہ نیک لوگوں کو وہ پکارتے تھے، پوچھتے تھے، مرنے کے بعد ان کی قبروں کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے۔ بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، سورہ نوح کے اندر نام آئے ہیں ان کے۔ تو قوم نوح نے بھی یہی مسئلہ جھٹلایا تھا۔ آج اگر تمہیں کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام غوث نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام غوث نہیں ہے، لات منات بل کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو پکارنا شرک ہے، اور تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ نہیں سنتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، اموات غیر احیاء۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی مسئلہ اپنے باپ کے سامنے، پوری قوم کے سامنے یہی مسئلہ رکھا تھا کہ دیکھو کیوں پوچھتے پکارتے ہو ان کو جو نہیں سنتے ہیں۔ اور کبھی سوالیہ انداز سے کہ بتاؤ جب تم ان کو پکارتے ہو تو سنتے ہیں، اس انداز سے۔ تو آج دیکھیں مسلمانوں کا حال، کہتے ہیں سنتے تو ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ بتائیے کئی ایسے بھی ہیں سنتے تو ہیں، تو بتاؤ اگر ہندو یہ کہہ دے یہ بت ہیں، یہ مورتیاں سنتی تو ہیں لیکن نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ تو اوپر والا ہی ہے، صرف ہماری سنتی ہیں اور ہم ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے اوپر کر دیتے ہیں ہمارا۔ ہمارے سوال جو ہوتے ہیں یہ سنتے ہیں کیونکہ پیارے ہیں اور ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے، اس لیے یہ سننے کے بعد اوپر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، مشرکین مکہ کا یہی شرک تھا، اسی چیز کو شرک، اللہ تعالیٰ سننے کے عقیدے کو شرک کہتا ہے۔ مانگنا تو بات کی بات ہے، وہ تو اس سے آگے معاملہ چلا جاتا ہے، جہالت کا انتہا پر جا کے پہنچتا ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو جڑ ہے، وہ یہ سماع موتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ سنتے ہیں، یہ نہیں سنتے ہیں، انبیاء مرنے کے بعد۔ تو دیکھو قوم نوح کا بھی یہی جرم تھا، وہ جھٹلایا تھا انہوں نے اس مسئلے کو، اور اس کے بعد بڑے جتھے آئے، بڑے بڑے طاقتیں آئیں، بڑی بڑی فوجیں آئیں، بڑے بڑے لشکر آئے، بڑے بڑے بدماش آئے، اسی چیز کو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ اندازہ لگائیے، رسول تو یہ دعوت دیتے ہیں کہ چھوڑو ان کو، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر سمو دیا، ایک ہی مسئلہ ہے، اور اس سے بھی چھوٹی یہ بات ہے، لا الہ الا اللہ، بس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یقین کرو پورا قرآن اسی کی تفسیر ہے، لا الہ الا اللہ کی۔ اور آیت الکرسی جو ساری آیتوں کی سردار آیت بتائی گئی ہے، آخر اس کی کیوں فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ لا الہ الا اللہ کی اس کے اندر تفسیر بیان ہوئی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم۔ بتائیے ایک آیت کے اندر ایسی اللہ کی کبریائی بیان ہوئی ہے، ایسی توحید بیان ہوئی ہے، اور رد شرک ہوا ہے اسی کے اندر۔ اس وجہ سے اس آیت کا مقام ہے، ساری آیات کی سردار آیت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر بھی پورا قرآن لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے، اور نبی علیہ السلام کی پوری زندگی لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی ایسی لا الہ الا اللہ کے دائرے کی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اللہ کے بندوں، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، بال برابر بھی اس کے اندر لچک نہیں ہے، بال برابر بھی لچک آ گئی، ساری پچھلے کارنامہ حیات کے اوپر سے پھیر دی جائے گی۔ اور مالک نے فرمایا تم کیا چیز ہو؟ یہ میں نے انبیاء کو کہا تھا کہ اگر تم نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، بڑا نہیں، ایک شرک کا کونا بھی تم نے کیا، کہیں کسی تمہاری زندگی کے اندر اگر آ گیا، ایمان کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں شرک آ گیا، تو اس کے بعد یاد رکھنا میں بے پرواہ ذات ہوں، مجھے کوئی پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں ساری زندگی کے کارناموں اور تمہاری ساری تبلیغوں اور تمہارے سارے جہاد اور تمہاری ساری تہجد گزاریوں کو لپیٹ کر تمہارے منہ کے اوپر ماروں گا۔ دیکھ جب ایمان ہی نہیں رہا ہے، جب میرے ہی نہیں رہے ہو، تو پھر مجھے کیا معاملہ کرنا؟ اور ایسا غیور رب ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، مالک ایسا غیور ہے کہ وہ دنیاوی پارٹنرشپ پارٹنر کی طرح نہیں ہے۔ اگر سب کچھ تم اللہ کے لیے کرو اور صرف ایک معمولی سا ایک چاول کا دانے کا ایک کونا اگر کہو کہ یہ 11ویں شریف کے لیے یا کسی اور کے لیے، باقی سب اللہ کے لیے، تو اللہ اتنا غیور رب ہے کہ جو سب کچھ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، مالک سارا پھینکتا ہے کہ یہ بھی اسی کے لیے، جا یہ سارا اسی کی، ساری اسی کی بندگی، آپ اسی سے اجر لے آگے جا کے۔ ایسا غیور رب ہے میرے بھائی، جس طرح وہ بہت بڑا ہے نا، کئی دفعہ کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت دینے والا ہے، اس طرح کی صفات جب سامنے آتی ہیں، اسی طرح اللہ بہت غیور بھی ہے،
اس کی غیرت کی وجہ سے جو گروہ اٹھتا ہے ایمان کی اور اپنے مالک کی وقار کے لیے، اللہ کی عزت کے لیے، مالک ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ مالک کی پشت پناہی ہوتی ہے اس کے اوپر، اپنی رحمت اور شفقت کا ہاتھ ہوتا ہے اس اجتماعیت کے اندر جو اللہ کے لیے کھڑی ہو جائے۔ اور اللہ تعداد نہیں دیکھتا ہے، وہ قدرت والا طاقتوں والا رب ہے، مردے سے زندہ کو نکال دیتا ہے، اندازہ لگائیے، زندے سے مردے کو نکال دیتا ہے۔ وہ انسانیت، اس مردہ انسانیت کو بچائے تو راتوں رات صبح اٹھو نقشہ بدلی ہوا ہوگا، پورے سسٹم کا نقشہ بدلی کرنے کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اپنے کمزور بندوں کو چھانٹ کے آگے لے آئے، کمزوروں کے ذریعے طاقتوروں کو نیچا دکھا دے، مالک اس طرح پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ وسائل پر نہ جانا، وسائل کا خالق اور مالک اللہ ہے، اسباب کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ یہ توحید کی دعوت اس نے اٹھوائی ہے اپنے رحمت و شفقت سے۔ مالک کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ مالک نے اس انداز سے عزت بخشی ہے اپنے مومن بندوں کو۔ اور یہاں فرمایا، پچھلی قوموں کی مثالیں دے دے کے فرمایا کہ دیکھو مومنو، آج اگر تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے معاشرے کے اندر، اس سے پہلے بڑا تمہارا عزت تھی، بڑا نام تھا تمہارا، اور اس ایمان کی وجہ سے جو تم نے اللہ کی طرف رخ کیا ہے تو یہ تمہارے اپنے دشمن بن گئے ہیں اور بالکل کچھ نظر نہیں آتا ہے ہر طرف۔ لیکن دیکھو میں بتاتا ہوں تمہاری کیا شان ہے، مالک یہاں کیا شان ہے۔ مالک فرماتا ہے عام فرشتے نہیں، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جو عرش کے گرد طواف کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ باقی تو پوری کائنات میں ہر جگہ فرشتے ہیں، اس کی مختلف ڈیوٹیاں ان کی، اور وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، عرش کو اٹھایا، اندازہ لگائیے، مقرب ترین فرشتے، اور جو قریب ترین وہ عرش کے چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ان کا ذکر کیا کہ مومنو سنو، وہ فرشتے یسبحون بحمد ربہم، ہر وقت اپنے مالک کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرنے میں مصروف رہتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان سے زیادہ کس کا ایمان ہوگا فرشتوں کے اندر؟ ان کو پتہ ہے کہ پوری کائنات کس کے اشارے پر چل رہی ہے، اور تمہارے ساتھ ان کا لگاؤ دیکھو، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ مومنوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، مومنوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ کیوں؟ مالک ان کو بتاتا ہے، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر میرا ذکر کوئی بندہ اکیلے میں کرتا ہے، دل ہی دل میں کرتا ہے میرا ذکر، تو میں بھی دل ہی دل کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں، اس کو محبت کرتا ہوں۔ لیکن اگر میرا بندہ بندوں کے اندر میرا ذکر کرے، 2 بندوں کے اندر ذکر کرے، 3 بندوں کے محفل کے اندر، جتنے زیادہ بندے اگر ہو گئے پورے مجمع میں، اگر اس نے تقریر کی ہے، اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کی توحید بیان کی ہے، یا پوری دنیا میں اس کی بات پھیل رہی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، تو مالک فرماتا ہے میں اس سے بہتر مجلس کے اندر اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ تو وہ محفل اندازہ ہے، وہ جو جس میں عرش کے گرد فرشتے گھوم رہے ہیں، مالک ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ، دیکھو یہ ہے، بن دیکھے کس طرح میری خاطر لگا ہوا ہے، میری تسبیح بیان کر رہا ہے، میری توحید بیان کر رہا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، یہ بندہ دو عالم سے خبر میرے لیے۔ اس انداز سے مالک فرشتوں کو جب بتاتا ہے، فرشتوں کا ایک لگاؤ ہو جاتا ہے اپنے انسانوں کے ساتھ، ان بندوں کے ساتھ، حیران ہوتے ہیں کہ بن دیکھے اتنا سارا سسٹم ہم تو دیکھ رہے ہیں، پوری کائنات دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، اور وہ زمین چھوٹی سی قطرے کے اوپر، یعنی انتہائی ذرے کے اوپر، کائنات میں ایک ذرہ ہے، اس کے اوپر یہ انسان، اس کو دیکھو، اس کی عقل کی داد دو، کس طرح اپنے مالک اور خالق کے اوپر ایمان لے آیا ہے، اور پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ربنا، کس انداز سے کرتے ہیں، کس طرح دعائیں کرتے ہیں، وہ دعائیں اللہ نے نقل کر دی۔ بتاؤ اللہ ہمیں نہ بتاتا، ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو تمہارے لیے، تم اگر آج اکیلے رہ گئے ہو، آج تھوڑے ہو، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے معاشرے کے اندر، کوئی بات نہیں، دیکھو تمہارا مقام میرے ہاں، دیکھو میرے یہ معزز ترین فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کس طرح کر رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اے اللہ تو اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، تیری رحمت ہر جگہ چھائی ہوئی ہے مالک۔ دیکھیے کس طرح انداز ہے اللہ سے دعائیں کرنے کا، اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں پہلے، اور اس کے بعد فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، مالک معاف کر دے ان کو، مالک معاف کر دے ان کو، کیا جنہوں نے تیرا راستہ اختیار کر لیا، تیری طرف رخ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے وہ فرقوں کی طرف تھے، اپنے دوسری طرف انہوں نے رخ کیا ہوا تھا، بتوں کی طرف، مزاروں کی طرف، اپنے درباروں کی طرف رخ کیا ہوا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جیسا ان کو احساس ہوا انہوں نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا۔ اب پتہ چل گیا ان کو کہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا، تیری طرف انہوں نے رخ کر لیا اپنا، ہر چیز کے اندر، بندگی کے اندر، رکوع کے اندر، سجدوں کے اندر، پکار کے اندر، توکل کے اندر، بھروسے کے اندر، انہوں نے تیری طرف رخ کر لیا میرے مالک۔ اب مالک ان کو معاف کر دے، واقعی عذاب جہیم، اور ان کو مالک، اب دیکھیے آپ ان کا محبت اور لگاؤ دیکھیے ان بندوں کے ساتھ،
کس طرح بڑھتی جا رہی ہے، مولانا کی اتنی بات ہی کافی تھی، یا اللہ ان کو معاف کر دے، لیکن آگے بات بڑھتی جا رہی ہے کہ مالک عذاب جہنم کے بالکل شولوں سے ان کو بچا لے، بھاپ سے بچا لے ان کو مالک۔ لگاؤ دیکھو کتنا زیادہ ان فرشتوں کا ہے۔ ربنا ہے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن، اور میرے مالک ہمارے مالک ان کو جنت عدن کے اندر داخل کر، الذی وعدتہم، جیسا تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے بندے اس طرح ایمان خالق کے ساتھ آئیں گے میں ان کو جنتوں، یہ جنتیں جو تم نے بنائی ہوئی ہیں ظاہری بات ہے فرشتوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے جو مومن ہوں گے، تو مالک جو آپ نے بنائی ہوئی ہے مالک ان کو عطا فرمانا، اور ومن صلح من آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں بھی جو کوئی نیک گزرا ہے اس کو بھی مالک، اندازہ لگائیے کتنا شوق ہے دعا کے اندر، کتنا لگاؤ ہے مومنوں کے ساتھ۔ مالک ان کے آباء و اجداد میں بھی جو مومن گزرا ہے، دیکھیے فرشتوں کو پتہ ہے جو مشرک گزرا ہے اس کے لیے نہیں، اس کے لیے تو اجازت ہی نہیں ہے، اس لیے اس انداز سے دعا مانگنے کہ ان کے آباء و اجداد میں سے یا اللہ کوئی مومن جو گزرا ہے اس کو بھی معاف کر دے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو بھی معاف کر دے۔ ازواج کا لفظ عربی کے اندر دوستوں کے اوپر بھی آتا ہے، جو ان کے دوست ہیں ان کو بھی معاف کر دے پروردگار عالم، وذریاتہم، اور ان کی نسلوں کے اندر جو کوئی مومن گزرا ہے ان کو بھی پروردگار معاف کر دے۔ اور انک انت العزیز الحکیم، تو بڑی طاقتوں والا ہے، ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے، ظاہر بات ہے جس کو معاف کرے گا یہ نہیں کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے کرے گا، تو حکیم ہے، تو حکمت والا رب ہے، جان کے حکمت کی تحت کرے گا۔ مالک ہماری فریاد یہ ہے کہ ان کو معاف کر دے۔ اور واقعی سیئات، اور اس کے بعد انسان ہیں بشر ہیں، کتنی ان سے بھول ہو جائے گی، ابھی اور بھی ان سے گناہ ہوں گے، مالک وہ بھی معاف کر دے ان کے، اندازہ لگائیے۔ ومن تک سیئات، اور جو کوئی برائیوں سے بچا دیا گیا، یوم اذن فقد رحمتا، یعنی قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور رحم کیا اس کے اوپر بہت بڑا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت ہی بڑا یہ انعام ہے جو کسی کو ملنے والا ہے۔ یہ فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے۔ اور پھر دیکھیے ایک سے ایک مضمون سامنے آتا چلا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، اور کافروں مشرکوں کو وہاں جہنم کے اندر بھی بڑے بڑے فرشتے ہیں، ان کو جب مار پڑ رہی ہوگی کافروں مشرکوں کو تو ان کو اس وقت کہا جائے گا اپنا حضرت صاحب آج جتنا غصہ آپ کو آ رہا ہے نا اپنے اوپر، اس سے کہیں زیادہ مالک کو غصہ آتا تھا، عرش پر بیٹھا ہوا مالک تمہارے اوپر غصے ہوتا تھا، مومنوں کے اوپر رحمت کرتا تھا۔ دیکھیے جو ایمان کی طرف آ گئے مالک کی رحمت ان کے اوپر برس رہی ہے، اور جو ایمان سے انکار کرتے تھے جب ان کو توحید کی طرف بلایا جاتا تھا نہیں مانتے تھے، تو آج جتنا اپنے اوپر غصہ آ رہا نا حضرت صاحب، اس سے کہیں زیادہ اللہ تمہارے اوپر ناراض ہوتا تھا، غصے ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اس میں سے کیڑے نکالتے تھے، تم نہیں مانتے تھے، تمہارا دل ہی نہیں مانتا تھا۔ کتنی سادہ سی بات ہو کہ تمہارا اپنا مالک ہے، تمہارا رب ہے، اس کو مان لو، کیا کون سی بات ہے جو راکٹ سائنس ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور جس نے اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی معاملہ کیا ہے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، تو اس کے بعد ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ تمہارا کیا لگاؤ ہے؟ پھر ان کے ساتھ اگر تم ملے ہوئے ہو تو پھر چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ جو انڈر گراؤنڈ تعلقات رکھتا ہے وہ مجرم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حال تک کو جاننے والا ہے وہ چھوڑے گا تمہیں؟ تو اس انداز سے ان کو سمجھایا گیا۔ پھر آگے دیکھیے، آگے جہنمیوں کا پھر ذکر ہوا ہے، وہ اسی طرح بیان کریں گے کہ ہم نے یہ جرم کیا آپ جہنم کے اندر آ گئے۔ تو یہ قرآن کا ایک مسلسل مضمون ہے میرے پیارے بھائیو، یقین کیجیے سادہ سا مضمون ہے، ہر جگہ آج جو امت مسلموں کو پوری دنیا میں مار پڑ رہی ہے، اور یہ فرقے بنے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، کوئی سربردی، نقشبندی، چشتی، قادری، گنے نہیں جا سکتے ان کے جتنے یہ فرقے ہیں، اور سارے کے سارے آج دین کو چھوڑ کے دینداری کی بجائے دکانداری ہے، اجرت لیتے ہیں، کوئی نماز پڑھانے کی اجرت لیتا ہے، اذان دینے کی اجرت لیتے ہیں، اپنے مدرسوں کے اندر جو بھی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پڑھانے کی، اگر قرآن بھی پڑھائیں گے قرت کے ساتھ اس کے بھی پیسے دیتے، ٹیوشن کہتے ہیں اس کو۔ تو کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر شک نہ ہو، یقین کیجیے کوئی ایسا چیلنج ہے بالکل ہر جگہ اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے، جتنے یہ گروہ پائے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے اندر شرک کے ساتھ کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ایمان خالص کو سمجھا جائے، یہ جو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر یہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں، اور آج کی یہ پہلی انوکھی بات نہیں ہے، اس سے پہلے قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، یہ اللہ کی بات ہے۔ مالک فرماتا ہے زمین پر چلو پھرو دیکھو، تحقیق کرو، ذرا پچھلی گزشتہ قوموں کا مطالعہ کرو، ان کے اوپر کیوں اللہ کے عذاب آئے تھے، کان اکثرهم مشرکین، جب ان کی اکثریت مشرک بن جاتی ہے پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا حق کرنے آتا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کافروں مشرکوں کو اپنے باغیوں کو مسلط کر دیا، ایسے نہیں کیا ہے، اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم کو مسلط کیا تھا،
پھر جب بنی اسرائیل ایمان کی طرف آئے تب وہ عذاب ٹلا ہے، ایسے نہیں ٹلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلی ہے جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلی کرے۔ یعنی یہ اصول بیان ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی محبوب قوم ہے جب تک فرما بردار رہے گی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار نہیں کرے گا، اور اگر ذلیل و خوار ہو رہی ہے اور اللہ کی وہ فرما برداری کی طرف ایمان کی طرف نہیں آئے گی تو خود زبردستی اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں نکالے گا، یاد رکھیے کبھی نہیں نکالے گا۔ اس لیے پلاننگ کے ساتھ، جس طرح دنیاوی معاملات میں پلاننگ ہوتی ہے، چھوٹی سی زندگی کے لیے بغیر پلاننگ کی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ سارے معاملات کیے جاتے ہیں اس چھوٹی سی زندگی کو بسر کرنے کے لیے۔ کیا ہمیشہ کی جنت؟ اللہ کے بندوں غور کرو، جنت میں جیسا داخلہ ہوگا تو اعلان کر دیا جائے گا کہ میرے بندو آج تم داخل ہو جاؤ، اب تم زندہ رہو گے، کبھی تم نے مرنا نہیں، اب تم صحت مند رہو گے، کبھی بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی، اور اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تمہارے قریب نہیں آئے گا، اور ہمیشہ خوشحال رہو گے، ہمیشہ خوشیوں کی باراتیں بڑھتی چلی جائیں گی، ایک لمحے کے لیے تمہارے اوپر کوئی ناگواری کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو، یہ جنت میں داخلے کے ساتھ ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ آگے اور کیا کیا اعلان ہوں گے اس کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بات پھیل جاتی ہے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے میرے بھائیوں واپس لوٹو اپنے ایمان خالص کی طرف، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، اور بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو اس نے اپنی کتاب اور اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم۔